بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. آج جو پروگرام منعقد ہو رہا ہے پروگرام کے موضوع پر عنوان پر میں زیادہ دیر آپ کے بیچ میں حاضر ہونا نہیں چاہتا، کیونکہ اس سے بڑے بڑے علماء کرام شیخ یہاں تشریف فرما ہے. پھر بھی انشاءاللہ میں کچھ وقت آپ کے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اللہ پاک مجھے بھی اور ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل زندگی کو بھی نصیب عطا فرمائے. سب سے پہلے میں ان طالبین علماء کرام سے متوجہ ہوں گا جو ماشاءاللہ جامعہ قاسم العلوم مندوب ضلع اتر دناشپور صوبہ مدنی بنگال سے انشاءاللہ فارغ ہوں. ان کی تعداد الحمدللہ 28 علماء کرام ہیں. میں سب سے پہلے 19 کی طرف مخاطب ہوں. آپ نے حدیث میں پڑھا ہے اور ماشاءاللہ ہم نے بھی پڑھا ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اور حضرت آمر ہوتی ہے بیدان یعنی امیات کا نبی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سمجھے کہ سورہ فاتحہ جیسے قرآن کی پہلی سورت ہے اور سورہ ناس جو قرآن کی آخری سورت ہے. اس طریقے سے بخاری شریف کی جو پہلی حدیث ہے جو بخاری پڑھتے ہیں ماشاءاللہ آپ پڑھے بھی ہیں تو جب حدیث شروع ہوتی ہے تو باب شروع ہوتا ہے. باب الحمد شروع کہتے ہیں تو انما الاعمال بالنیات شروع ہوتی ہے اور حدیث رکھانے ہمیں بتا دیے ہیں. آپ نے مقصد کہنے کا یہ ہے آپ نے اپنی 8 سالہ زندگی جو فارسی سے لے کے دورہ حدیث شریف تک آپ نے جہاں بھی باہر ہے الحمدللہ آپ نے یہاں مکمل کیا ہے. آپ کے استادوں نے جو ان کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ میں بتاؤں جو کچھ باتیں کتابوں میں ہیں حدیثوں میں ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں بھی ان پر عمل کروں اور جو باتیں میں بتاؤں ان پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. عمل کریں گے عالم کو علم دین کی برکت سے نوازا ہے ماشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر و احسان سے اتنا کم ہے. ورنہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جن کے 2 بھائی ہیں 3 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں لیکن ماں باپ یہی چاہتے ہیں کہ میرے تمام بچے میرے تمام لڑکے حافظ قرآن ہو عالم ہو مفتی ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ 4 بچے ہیں. ایسا نہیں کہ چاروں بچے عالم ہو جائے حافظ ہو جائے. اللہ ماشاءاللہ اتنا دکھا ہوتا ہے کہ یہاں سے حافظ بن جاتے ہیں. لیکن ماں باپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے تمام بچے حافظ قرآن ہو عالم ہو مفتی ہو. لیکن ان تمام بچوں میں 4 بچوں میں 5 بچوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک کو یا 2 کو اس علم کے لیے قبول فرماتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرے. اسی لیے میں نے حدیث پڑھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. سمجھے بیٹھو. اس لیے آپ کی شان بہت بڑی شان ہے. اس لیے حدیث میں ہے الحمدللہ آپ نے عدالت سے رہے تھے فضیلت سے تکمیل افتاد سے فارغین نام حافظ جو ہوئے ہیں یہ کچھ نصیب ہے. آپ اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھے کہ ہم جو عالم بنے ہیں مفتی بنے ہیں حافظ بنے ہیں اب ہم کہاں سے کھائیں گے کہاں سے کمائیں گے کہاں جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا وَمَن يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تم کو پیدا کیا ہے میں ہی تم کو رزق دوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ کہاں ہوگی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری سوچ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اچھا کیا. یہ تو اللہ کا شکر ہے نا. اس لیے ہے
آپ کو اس طرح معلوم ہے جو بڑے بچے ان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعمتوں کا اضافہ بھی کریں گے. اگر ہم وہ نعمتوں کی ناشکری کریں گے تو جو ہمارے پاس نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چھینے سے دکھا دیں گے. اس لیے عزیز طلباء آپ بالکل مایوس نہ ہو, آپ بالکل شرمندہ نہ ہو کہ میں نے آج تک اپنی زندگی کو یہاں لگایا ہے, اب میں کہاں جاؤں گا. کوئی شرم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس کرنا کیا ہے, آپ کو اللہ کے قریب ہونا ہے نماز کے ذریعے سے, دعاؤں کے ذریعے سے. حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر کوئی چیز قول کا قبول ہے تو وہ دعا ہے. اس لیے دعاؤں کا آپ کیا کریں, پالن کریں, دعاؤں کا اہتمام کریں. انشاءاللہ اگر آپ زندگی میں اللہ کے نبی کے طریقے کو چلیں گے انشاءاللہ کبھی مایوس نہیں ہوں گے انشاءاللہ. میرا عزیز دوستو, علم کی کوئی حد نہیں ہے. اطلبوا العلم من اللہ اللہ عبادت ہے کہ علم تلاش کرو آپ کی بہت طرح سے آخر ہے. آپ یہاں پر آفر گزارے ماشاءاللہ, یہ سمجھیں کہ یہ علم آخری ہے, دنیا سے آخری ہے. اس لیے قرآن میں ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. ہم جو دنیا کے اندر آئے ہیں مستقل رہنے کے لیے آئے ہیں. آپ اس ادارے کے اندر آئے ہیں مستقل, آپ کا یہ ٹھکانہ نہیں ہے. خیر الناس من ينفع الناس, سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کو پیدا کرتا ہے. تو آپ سب سے بہتر انسان ہے. آپ جو کچھ سیکھا ہے پہلے اس پر عمل کرے. جب انشاءاللہ آپ اس پر عمل کرے گا تو آپ کے بعد عمل کرنے کے بعد دوسری جو آپ کو اٹھائے گی. تو پہلے یہ کہ آپ پہلے عمل کریں. اس لیے شر الناس العالم لا ينفع بعلمه, شر الناس العالم الذي لا ينفع بعلمه. کیا بتاتے ہیں کہ سب سے برا عالم وہ ہے جو اپنے علم سے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے. شر الناس العالم الذي لا ينفع بعلمه, سب سے برا عالم وہ ہے, سب سے برا عالم کا مطلب حافظ ہو, مفتی ہو, عالم ہو, کسی چیز کا بھی جاننے والا ہو, اگر اس کے پاس علم ہے, اگر اس علم سے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچانا ہے تو اس کا عالم ہونا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپنے اندر محدود رکھے. وسلم کے بعد ایک صحابی تشریف لائے. وہ صحابی نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجیے, اور نصیحت بھی کیجیے لیکن نصیحت مختصر ہو. دو بات ہے, نصیحت مختصر. اگر ہم لوگ ہوتے نصیحت کے لیے معاملہ ہے تو کہنا جلدی کرو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھیے دو باتیں ہیں, ان دو باتوں کا عمل کرو گے کیونکہ صحابی اور رسول ہم تو کچھ بھی نہیں ہے, ان کے پیٹ کے دھول کے برابر بھی نہیں ہے. سمجھے نا, دو نصیحتیں. کیا نصیحت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کیا کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے, تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہے. ظاہر سی بات ہے انسان اللہ کا ذکر کرے گا, قرآن پڑھے گا, نماز پڑھے گا, دین کا کام کرے گا تو اس کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے گا کہ تو گناہ کی طرف اس کا دل مائل ہو. ایک تو یہ نصیحت. تو جو دوسری جو نصیحت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, لا تغضب, غصہ مت کرو. دو نصیحتیں میں آپ سے بھی کہتا ہوں, میں بھی انشاءاللہ عمل کروں گا. کیا ہے کہ تو ہمیشہ ہمارے ضرور بھی عمل کرے اور دوسروں کو بتائے کہ نہیں یہ چیز ہماری اصل ہے, یہی دنیا اصل نہیں ہے, دنیا اصل ہماری آخرت ہے. انشاءاللہ عمل کریں گے. زبان اللہ کے ذکر سے ہمیشہ کر رہے. دوسری چیز کبھی بھی غصہ نہ کرے. اس لیے حدیث میں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده, المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ایک پکا سچا مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان کی حفاظت کرے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو بھی پریشان نہ کرے. یہ ہے نا. اس لیے زبان ہم سمجھتے ہیں زنا کرنا حرام, زنا کرنا گناہ ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے, غیبت کرنا گناہ ہے, شراب پینا حرام ہے, شراب پینا گناہ ہے. لیکن اگر ہم کسی کا دل دکھائیں, کسی کو بےعزتی کرے, کسی کو پریشان کرے, یہ تو سب سے بڑا گناہ ہے. دل آزاری کرنا, کسی کو کچھ کہہ دینا, یہ کون سا طریقہ ہے؟ بالکل نہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو بھی کوئی بات کہو پیار سے, نرمی سے, محبت کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. اگر میری طرف سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے میں معافی چاہتا ہوں. اور آخر میں یہ کہوں گا جو بچے اس سال افتہ میں ہیں, جو بچے اس سال عالم میں ہیں, جو بچے اس سال حفظ کیے ہیں ماشاءاللہ قابل مبارکباد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں کامیاب نصیب عطا فرمائے. یہ آپ کا ادارہ جو دیکھ رہے ہیں جامعہ عباس منتخب, آپ سے درخواست ہے جو فارغین علماء کرام مفتی
مکھیا نے نظام جب آپ یہاں سے اپنے گاؤں جائیں گے، اپنے مادر وطن جائیں گے، آپ اس بندے کو بھی اور آپ کے تمام ذمہ داران کو بھی، آپ تمام استادوں کو نہ بھولے، ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں اور اپنے اس ادارے کے لیے ہمیشہ دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک آباد رکھے۔ بس میں ہی آپ سے درخواست کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا